میں اپنے اسکول کا ہوم ورک کرنے میں مصروف تھی۔ کچن سے مسلسل دادی کے کھانسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نہ جانے انہیں کیا بیماری لگ چکی تھی۔ پچھلے کئی ماہ سے انہیں مسلسل کھانسی آ رہی تھی جو اب ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، مگر اس کے باوجود امی ان سے سارے کام کروایا کرتی تھی۔ ابھی بھی امی نے انہیں کھانا بنانے کو کہا تھا۔ وہ کھانس کھانس کر برا حال ہوا پڑا تھا وہ کھانس کھانس کر اب سینے پر ہاتھ رکھے بمشکل اٹھی اور امی کے کہے مطابق کھانا بنانے لگی۔ کھانا ابھی آدھا ہی بنا تھا کہ امی نے ان سے چائے بنانے کی فرمائش کر دی۔ دادی کو شدید کھانسی لگی ہوئی تھی، وہ کھانس بھی رہی تھی اور چائے بھی بنا رہی تھی۔ امی کو تو ویسے ہی ان کی کھانسی سے مسلسل چیڑ محسوس ہونے لگی تھی۔ امی نے جب دادی کو کھانے کے اوپر کھانستے ہوئے دیکھا تو انہیں ان سے گھن سی محسوس ہونے لگی۔ جب دادی چائے اور کھانا بنا کر امی کے سامنے رکھنے لگی تو امی نے ایک ہی لمحے میں چائے اور کھانے کی ٹرے الٹ دی۔ گرم چائے دادی کے پاؤں پر گری تو جلن سے وہ بلبلا اٹھی، جبکہ کھانا سارا ان کے کپڑوں پر اور فرش کو آلودہ کر چکا تھا۔ امی غصے سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، لے جاؤ یہ کھانا اور خود ہی کھاؤ، پتہ نہیں کیسے بناتی رہی ہو، کھانس کھانس کر جراثیم اسی میں شامل کرتی رہی۔ میں تو نہیں کھا رہی یہ کھانا، جاؤ باہر سے میرے لیے کھانا لے کر آؤ۔ دادی کھانستے ہوئے کبھی جلتے پاؤں کو دیکھتی تو کبھی سالن سے بھرے کپڑوں کو۔ انہیں سمجھ نہ آئی کہ اپنا حلیہ درست کروں یا پیروں پر بنتے چھالوں پر کوئی دوا لگاؤں، مگر امی کا حکم تو شاید سب سے پہلے ماننا تھا۔ وہ اسی حلیے میں فوراً گھر سے باہر چلی گئیں اور ہوٹل سے امی اور میرے لیے کھانا پیک کروا کر لانے لگیں۔ واپس آئی تو کھانس کھانس کر نیم بے ہوشی حالت میں ہو چکی تھی ان کی مگر اس کے باوجود امی نے ان پر ذرا بھی ترس نہ کھایا اور سارا کھانا خود اور مجھے کھلانے لگی۔ میں تو بچپن سے ہی ایسے کئی مناظر دیکھتی چلی آ رہی تھی، مگر جب سے ہوش سنبھالا تھا، سوجھ بوجھ کے قابل ہو گئی تھی، تب سے امی ابو کا دادی کے ساتھ یہ رویہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا۔ امی مجھے دادی کے پاس بھٹکنے بھی نہیں دیتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ دادی ایک بری عورت ہے جو معصوم بچوں کا دل نکال کر کھا جاتی ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب میں کمسن تھی۔ مجھے دادی بہت اچھی لگتی تھی، وہ مجھ سے بہت پیار کیا کرتی تھی، مگر جیسے ہی امی گھر آتی وہ فوراً مجھ سے دور ہو کر کاموں میں مگن ہو جایا کرتی۔ اکثر امی اور دادی کی لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ امی دادی پر ہاتھ بھی اٹھا جایا کرتی اور پھر دادی کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ کر روتی رہا کرتی۔ مجھے دادی کو روتا دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی تھی۔ میں انہیں دلاسا دینے کے لیے ان کے پاس جاتی تو امی فوراً میرے پیچھے ہی آتی اور دادی کو باتیں سنانے لگتی کہ وہ میری بیٹی کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اس کا دماغ میرے خلاف بڑھ رہی ہے۔ دادی بیچاری تو تب بھی روتے ہوئے کہتی کہ یہ تو میرے بیٹے کی اولاد ہے، میں کیوں اسے اس کی ماں کے خلاف کروں گی، یہ تو خود میرے پاس آتی ہے۔ مگر امی پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوتا، وہ الٹا دادی کو مزید ڈانٹ کر مجھے وہاں سے لے جایا کرتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ تنہائی میں دادی سے مت ملا کرو، وہ تمہیں مار کر یوں ہی کھا جائیں گی جیسے وہ پہلے بچوں کو کھا جاتی تھی۔ ایسی کئی باتیں بتا بتا کر وہ میرے ذہن میں دادی کے خلاف زہر بھرنے کی بہت کوشش کرتی اور زہر بھرنے لگی۔ میں بھی ان کی باتوں میں آ کر دادی کو برا سمجھنے لگی اور اس سے دور ہوتی گئی۔ اب اگر دادی مجھے اپنے پاس بلاتی بھی تو میں ان کی بات کو سنا دیتی اور انسنا کر دیا کرتی یا دور بھاگ جایا کرتی۔ مجھے ان سے بہت خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ امی نے لڑکپن میں میرے دماغ میں اتنا زہر بھر دیا کہ میں بھی ان کی طرح دادی سے نفرت کرنے لگی، اور اب اگر دادی بیمار ہوتی یا درد سے کراتی رہتی تو بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ مجھے خوشی ہوتی تھی۔ امی سارا دن دادی سے کام کرواتی رہتی اور خود مجھے لے کر یا تو نانی کے گھر چلی جاتی یا کمرے میں پڑی سوتی رہتی۔ ان کی طرح میں بھی دادی پر حکم چلانے لگی تھی۔ بیچاری دادی خاموشی سے ہماری باتیں مانتی رہتی۔ ایک دن دادی کو شدید بخار تھا، وہ بخار سے تپ رہی تھیں، مگر امی نے انہیں ڈھیروں کپڑے نکال کر دیے، ان سب کو دھو کر سکھا دو، اس کے بعد پورے گھر کی صفائی بھی کرنی ہے۔ دادی بیچاری تو پہلے ہی بخار میں تپ رہی تھی۔ دادی بیچاری خاموشی سے سارے کام کرتی رہیں۔ انہوں نے پہلے کپڑے دھوئے اور پھر پورے گھر کی صفائی کی، مگر کچھ دیر بعد جب میں باہر نکلی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ دادی تو گھر کے صحن میں بے ہوش پڑی تھی۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر مجھے ان پر بہت ترس آیا۔ میں دوڑ کر ان کے پاس گئی اور انہیں اٹھانے لگی۔ ان کا وجود کانپ رہا تھا، وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھیں۔ نہ جانے کیا ہوا تھا، انہیں دیکھ کر میری چیخ نکل گئی تھی۔ میں رو رو کر امی کو بلانے لگی۔ امی کچھ دیر بعد اٹھ کر باہر آئیں تو بولی، کم بخت، کیا مصیبت آن پڑی ہے، تم تو اپنی دادی کی طرح شور مچا رہی ہو، وہ 2 منٹ سونے کے لیے لیتی ہوں تو وہ بھی تم تنگ کرتی ہو۔ امی آنکھیں مسلتے ہوئے باہر نکلی تھیں۔ میں نے انہیں دیکھ کر فوراً کہا کہ امی دادی کو دیکھو، بے ہوش ہو گئی ہیں، پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ امی نے جب دادی کو زمین پر پڑے ہوئے دیکھا تو فوراً ماتھے پر ناگواری امڈائی، ماتھے پر بل ڈالے اور بھاگ کر پاس آئی اور ان کی نسیں
चेक करने लगी। कभी नाक के गिर्द उंगलियां रखती तो कभी गर्दन पर शाहरग पर उंगली रखकर इनकी सांस चलती हुई महसूस करने लगी। मेरा दिल इस पल शदीद धड़का था। मेरे दिल में अजीब से वसवसे आने लगे थे, कहीं दादी फौत तो नहीं हो गई थी। मगर जब अम्मी की जानिब देखा तो इनके चेहरे पर नागवारी थी। मैंने इनसे सवाल किया कि आखिर क्या हुआ है दादी को, क्या कोई परेशानी की बात तो नहीं है। अम्मी मुंह बनाकर कहने लगी, अभी तक जिंदा है मनहूस, पता नहीं कब जान छोड़ेगी। इस मुसीबत से ये बात सुनी तो मेरी रूह लर्ज कर रह गई। भला वो कैसे दादी के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकती थी। खैर, न चाहते हुए भी अम्मी को दादी को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। वो जब इन्हें डॉक्टर के पास लेकर गईं तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट देने के बाद कहा कि इन्हें दमा की बीमारी हो गई है, इसलिए ज़्यादा काम करने की वजह से जब सांस चढ़े तो इनकी सांस रुकने लगेगी। आप इनसे कोई ज़्यादा काम ना करवाएं, बल्कि इन्हें आराम करने दें। अगर दमा बढ़ गया तो कुछ भी हो सकता है। अम्मी मुंह बसोरती डॉक्टर की सारी बातें सुनने के बाद इन्हें घर ले आई। कुछ देर बाद अब्बू भी घर वापस आ गए, जो कि एक हफ्ते से शहर गए हुए थे। इन्होंने दादी की बीमारी की खबर सुनी तो फौरन अम्मी से कहने लगे कि क्या ज़रूरत थी डॉक्टर के पास लेकर जाने की, बिला वजह मेरे पैसे ज़ाया करवा दिए। वैसे भी अम्मा की उम्र हो चुकी है, उन्होंने ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहना, बिला वजह अब पैसे लगाते फिरें इन पर। अम्मी और अब्बू की बातें सुनकर मेरी रूह तक कांप रही थी। और वहाँ तो दादी भी मौजूद थी, जो एक तरफ बैठकर खाना खा रही थी। जब अपने बेटे और बहू के मुंह से ऐसे अल्फाज सुने तो इनकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। इनकी आंखों से आंसू जारी हुए थे। वो अपनी चादर के कोने से अपने आंसू साफ करते हुए कमरे से उठ गई। न जाने कितना दर्द था इनके आंसुओं में कि इस दिन के बाद मेरा दादी के साथ रवैया बिल्कुल ठीक हो गया। मैं अपने अम्मी अब्बू के सामने तो इनसे ना बोलती थी, मगर अकेले में इनकी खूब खिदमत किया करती थी। कुछ लम्हे यूं ही गुजर गए। अभी अम्मी और अब्बू का रवैया दादी के साथ बहुत बुरा होता गया और वो सारा सारा दिन दादी से काम करवाती रहती। अब्बू को अगर शिकायत लगा भी देती तो अब्बू अम्मी के ही साइड लेते थे। एक रोज़ मेरे मामू भी शहर से हमारे यहाँ रहने आए हुए थे। गीज़र में कोई कुछ खराबी आ चुकी थी, इसलिए अम्मी ने दादी से कहा कि वो पानी गर्म करें। दादी अब बूढ़ी हो चुकी थी, मगर इसके बावजूद वो सारे काम खुद किया करती थी। पानी उबल गया तो अम्मी ने इन्हीं बाल्टी में डालने को कहा। वो पानी को डालने लगी तो तभी मेरे छोटे मामू वहाँ से गुजर रहे थे। गर्म उबलते पानी की छींटें मेरे मामू की टांग पर गिर गए। दर्द और जलन से वो चीख उठे। वो अपनी टांग पकड़कर तड़पने लगे थे। अम्मी ने जब आकर देखा तो इनको गुस्सा सातवां आसमान पर पहुंच गया। आखिर वो इनका इकलौता भाई था। दादी के चेहरे पर इस पल मौत की जर्दी नमूदार हुई थी। वो रोने लगी थी और फिर बुखला गई अंदाज में बोली कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं बहू, मैं तो बस पानी डाल रही थी। मेरे बूढ़े हाथों में अब पहले से जान बाकी नहीं रही, इस वजह से ऐसा हुआ है। मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, मगर मेरी अम्मी को कहाँ रहम आना था उन पर। दादी के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। दादी बेचारी तो वाजन बर और ज़मीन पर गिर गई। इनका गिरना था कि वो अम्मी ने फ़ौरन इनके दोनों हाथ पकड़े और फिर जो किया वो देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं सांस लेना भूल चुकी थी। मेरा वजूद कांपने लगा था। न जाने दादी पर क्या गुजरी होगी जब इनके साथ ऐसा हुआ था। अम्मी ने इनके दोनों हाथ थामे और गर्म उबलते हुए पानी में इनके हाथों को डुबो दिया। दर्द की शिद्दत से दादी चीख उठी। वो जलन से चिल्ला रही थी, मगर अम्मी इन्हें गालियाँ देते हुए गुस्से से इनके हाथ कितनी ही देर पानी में डुबोकर खड़ी रही। मेरा वजूद लर्ज रहा था। मैं भागकर अम्मी के पास गई और इनसे दादी को छुड़वाने लगी। कई मिनट तक अम्मी ने दादी के हाथों को पानी के अंदर ही रखा। दादी चीख चीख कर और दर्द बर्दाश्त करके बेहोश हो चुकी थी। वो बेहोश होकर पीछे गिरी तो अम्मी ने भी इन्हें जोर से झटक कर वहीं फर्श पर गिरा दिया। मैं दादी के पास जाने लगी तो अम्मी ने मुझे झटक कर कहा कि जाकर मरहम ले कर आओ, तुम्हारे मामू के जले हुए जख्मों पर लगाती हूँ। अम्मी की बात मानते हुए मैं भागकर कमरे में गई और मरहम लाने लगी। मामू की टांग पर सिर्फ 2 जगह पर छाले बने थे। इन्हें देखकर अम्मी की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो रोने लगी। रोते रोते मामू के जख्मों पर दवा लगाने लगी, साथ ही साथ दादी को कहीं बदवा दे रही थी। मुझे तो हैरत इस बात की थी कि मेरी अम्मी एक ही वक्त में 2 दिल कैसे रख सकती हैं। कुछ देर पहले वो दादी के हाथ जलाकर खुश हो रही थी, जबकि अब अपने भाई के थोड़े से छाले देखे तो कांप उठी थी, रोने लगी थी। क्या मेरी दादी को दर्द नहीं होता था, या वो इंसान नहीं थी जो इनके साथ अम्मी ऐसे करती थी। मैं बस इस मौका के इंतज़ार में थी कि कब अम्मी मसरूफ़ हों, इनका ध्यान मुझसे हटे और मैं दादी की खैर खबर जाकर ले सकूं। अम्मी जब अपने भाई के साथ मसरूफ़ थी तो मैं चुपके से उठी और दादी की तरफ जाने लगी और अभी तक किचन में यूं ही बेहोश पड़ी थी। इन्हें देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं इनके करीब पहुंची तो मेरा ध्यान बेसाख्ता इनके हाथों पर गया, जिन्हें देखकर बेसाख्ता मेरे लबों से सिसकी निकली।
تھی۔ دادی کے ہاتھ پوری طرح جل چکے تھے۔ ان کے ہاتھوں کو دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میں فوراً چلتی ہوئی ان کے پاس گئی اور ان کے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ وہ ابھی تک بے ہوش پڑی تھیں۔ ان کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ میں نے ان کے قریب جا کر جب انہیں آواز دی تو ان کے لبوں سے آہستہ آہستہ سرگوشی میں کوئی الفاظ نکل رہے تھے۔ میں فوراً ان کے قریب گئی اور ان کے پاس جا کر ان کی بات سننے لگی۔ وہ سرگوشی کے انداز میں بمشکل بولتی ہوئی لبوں سے مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ مجھے پانی لا دو، مجھے پانی لا دو۔ ان کو شدید پیاس لگ رہی تھی۔ میں نے فوراً گلاس میں پانی ڈال کر ان کے منہ میں ڈالنے لگی مگر وہ لیٹی ہوئی تھیں، اس سے پانی ان کے منہ میں جانے کے بجائے باہر گر رہا تھا۔ میں نے ایک ہاتھ سے ان کے لبوں کو کھولا اور چمچ کی مدد سے انہیں پانی پلانے لگی۔ ان کے حلق سے چند بوندیں نیچے اتریں۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہوش میں آ چکی تھیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں ان کو گلے سے لگا کر رونے لگی۔ ان کے ہاتھ بری طرح جل چکے تھے۔ ہاتھ پر چھالے پھٹ کر خون بہنے لگا تھا۔ ان کے زخمی ہاتھ دیکھ کر میرے دل پر بے چینی سی اتر آئی تھی۔ ان کے زخموں پر مکھیاں بن رہی تھیں اور چیونٹیاں چلنے لگی تھیں۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو فوراً ان کا ہاتھ تھام کر مکھیوں کو دور کرنے لگی اور پھر ایک کپڑے کی مدد سے ان کے زخموں کو صاف کرنے لگی۔ مجھے اب مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں فوراً امی کے پاس گئی اور انہیں بتانے لگی کہ امی، دادی کی طبیعت بہت بری طرح خراب ہو رہی ہے۔ ان پر مکھیاں بنا رہی ہیں، کہیں کوئی بڑا انفیکشن نہ ہو جائے۔ خدارا ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں تاکہ پٹیاں کروا سکیں۔ امی نے جب میری بات سنی تو فوراً ان کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ مجھے بھی ڈانٹتے ہوئے بولی، زیادہ دادی کی چمچی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس حال میں ہے اپنا ہی قصور ہے۔ اگر وہ میرے بھائی کی ٹانگ نہ جلاتی تو آج ٹھیک ہوتی۔ اس پر دادی کا دمہ بھی بگڑنے لگا تھا۔ وہ شاید کھانس رہی تھی۔ ان کے چہرے کا رنگ درد پڑنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے تھے جبکہ جلنے کا درد تو وہی جان سکتی تھی۔ آخر کتنا قرب تھا۔ اس وقت ان کے سینے میں ابو گھر آئے تو میں نے دادی کی حالت کے بارے میں بتایا مگر ابو کو بھی اس سے کوئی خاص سرور نہ ہوا۔ وہ بولے کہ تو اس میں انہی کی غلطی ہے، دھیان سے کام کرنا چاہیے تھا، کیوں جلائی تھی ٹانگ اس کی؟ اب گھر میں جو مرہم پٹی ہے اس سے اس کا علاج کر دو۔ بہرحال میں نے دادی کو اٹھا کر انہیں کمرے میں لے گئی۔ وہ کچھ ہی دیر بستر پر لیٹی تھیں کہ امی کمرے میں داخل ہوئیں اور ان کے زخموں کو دیکھ کر کہ وہ بے چین تھیں اپنی آنکھیں بند کر کے بولیں کہ چھی چھی، اس بڑھیا کے ہاتھ کتنے خوفناک ہو گئے ہیں۔ میرا تو دل خراب ہونے لگا ہے۔ اتنی خراب عورت کو میرے کمرے میں کیوں لا کر رکھ دیا ہے؟ کہیں میرا بستر خراب نہ کر دے۔ انہوں نے فوراً دادی کو اٹھایا اور بولی کہ جا کر باڑے میں لیٹو، میرے گھر کو گندا مت کرو۔ جب میں نے ان کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ باڑے میں تو مویشی رکھے جاتے تھے، اب کیا یہ نوبت آ گئی تھی کہ میری دادی وہاں جا کر سویا کریں گی؟ انہوں نے نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی دادی کو دھکے دیتے ہوئے وہاں سے بھیج دیا۔ ہم نے کچھ مال مویشی بھی رکھے ہوئے تھے جن کا ایک الگ کمرہ تھا۔ دادی بیچاری روتی ہوئی خاموشی سے اس باڑے میں جا کر بیٹھ گئی۔ انہیں یوں بیٹھے دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ ان کا زخم مزید خراب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ درد سے کرا رہی تھی۔ وہ ایک کپڑے کی مدد سے اپنے زخموں سے ریشہ وغیرہ صاف کر رہی تھی مگر نہ تو ان کے پاس دوا موجود تھی اور نہ ہی کوئی صاف کپڑا جس کی مدد سے زخم کو صاف کیا جا سکتا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود امی کو ان پر رحم نہ آیا اور وہ ان سے یوں ہی کام کرواتی رہتی تھیں۔ کھانے پینے کی چیزوں سے تو انہوں نے دادی کو کوسوں دور رکھ دیا تھا۔ اب وہ ان سے نہ تو اپنے کپڑے دھلواتی اور نہ ہی برتن، مگر پورے گھر کا جھاڑو پونچھا انہی سے کروایا کرتی تھی۔ دادی کے ہاتھوں پر بنے چھالے اور خراب ہوتے جا رہے تھے اور جب وہ اپنے ہاتھوں سے جھاڑو کی پکڑتی تو انہیں شدید تکلیف ہوتی۔ ان کے چھالے دوبارہ سے پھٹ جاتے اور زخم دوبارہ تازہ ہو جایا کرتے تھے مگر میری امی کو ان پر کوئی رحم نہیں آیا۔ وہ پھر بھی انہی سے کام کرواتی رہتی۔ کھانے کا وقت ہوتا تو وہ بچا ہوا کھانا انہیں دے دیا کرتی، کبھی سوکھی روٹی ہوتی تو کبھی خراب آٹے کی روٹی۔ اس دن صبح صبح امی دادی کے ہاتھ پر سارے کام کی ذمہ داری سونپ کر خود اپنے کسی جاننے والے کے گھر چلی گئی تھیں اور مجھے کہہ کر گئی تھی کہ سارا کام دادی سے کروانا، خود خبردار جو کسی کام کو ہاتھ بھی لگایا تو۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ سردیوں کے سرد دن شروع ہو چکے تھے۔ امی جوں ہی گئی تو میں فوراً دادی کو باڑے سے اٹھا کر کمرے میں لے آئی۔ ان کا وجود انتہائی کمزور ہو چکا تھا۔ وہ تو اب اکثر کانپتی رہتی تھی۔ کمرے میں آ کر وہ بیٹھیں تو رونے لگی، کہنے لگی کہ مزید اذیت اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ ایک تو موت بھی مجھے آزماتی پھر رہی ہے، یہ بھی آ جائے تو مجھے سکون ہو جائے گا، کم از کم ایسی دردناک زندگی سے تو چھٹکارا مل جائے۔ دادی کو روتے دیکھ کر میں بھی رونے لگی اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی کہ کاش میں آپ کے لیے کچھ کر سکتی۔
मगर मैं बेबस हूँ, न जाने मेरे माँ बाप इस कदर बेमुरवत क्यों हो चुके हैं कि जीते जी अपनी जन्नत को खुद से दूर करने पर तुले हुए हैं। इस रोज़ दादी का सांस बहुत उखड़ रहा था। इनके जख्म तो मजीद फैलकर कलाइयों तक जा चुके थे। जख्म तो बिगड़ कर अब नासूर बनता जा रहा था। सफाई न रखने की वजह से जख्मों पर काली सी परत आ चुकी थी। इनकी एक एक आह मुझे अपने वालिदैन को लगती महसूस होती थी। सर्दी शदीद थी। इस रोज़ अम्मी अब्बू को घर आने में देर हो गई तो मैंने दादी को वहीं सो जाने को कहा। नरम बिस्तर पर लेटते ही इन्हें नींद आ गई थी। इन्हें सुकून से सोता देखकर मैं मुस्कुराई और सारे काम खुद करने में मगन हो गई। रात हो चुकी थी तो मैं भी इन्हीं के साथ कमरे में कंबल ओढ़कर सो गई। कुछ देर गुजरी थी कि अम्मी अब्बू घर में दाखिल हुए। जब इन्होंने मेरी दादी को कमरे में सोया देखा तो गुस्से से झड़कते हुए इन्हें उठाने लगे और बोले, कमरे में किसकी इजाज़त से घुसी हो? तुम्हारी जगह बाड़े में है, यहाँ नहीं। अब बिस्तर सुबह दोबारा धोने पड़ेंगे। ऐसे ही कई अल्फाज से नवाजते हुए अम्मी अब्बू ने दादी को कमरे से निकाल दिया था, मगर हद तो इस बात पार हुई जब उन्होंने दादी से कंबल भी ले लिया। दादी बेचारी यकबस्ता रात में ठिठुरती कांपती बाड़े के कोने में जानवरों के बीच जाकर बैठ चुकी थी। दादी की सिसकियां मैं महसूस कर सकती थी। आधी रात हुई तो मैं धीरे से उठी। मेरे अम्मी अब्बू गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने अपना कंबल उठाया ताकि दादी को जाकर दे सकूं। मैं कमरे से बाहर निकली और अब बाड़े की जानिब जाने लगी। बाड़े का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला और वहाँ मौजूद जर्द बत्ती को जला दिया। मेरी नज़रें दादी की मुतलाशी थी। मैंने जब दादी को देखा तो वो घास को अपना बिस्तर बनाकर बेसूध लेटी हुई थी। मैं इनके करीब गई और इन पर कंबल ओढ़कर इन्हें आवाज़ देने लगी, मगर उन्होंने आगे से कोई जवाब न दिया। मेरा दिल बेचैन सा हुआ। मैं इन्हें हिलाने आवाज़ें देने लगी, मगर इनका जवाब न आया। मैंने कांपते हुए हाथों से इनकी नब्ज़ चेक की तो मेरी रूह कांप गई। दादी का दिल तो धड़कना छोड़ चुका था। इनकी नसें रुक चुकी थी। वो तो मर गई थी। मेरी एक चीख बुलंद हुई थी। आज एक और माँ अपने बेटे और बहू के जुल्म और नफरत का शिकार होकर मर चुकी थी। अम्मी अब्बू भी दौड़े हुए वहाँ आए। जब उन्होंने दादी को मुर्दा पाया तो कुछ खास तासुर ना दे सके। इंसानियत के नाते इनकी तदफीन के अमूर सरअंजाम दिए। शायद सर से बोझ उतरा था इनका। अम्मी तो बहुत खुश थी। मैं ही इनकी खातिर रोती रहती थी। बस पछतावा रह गया था कि काश इनकी खातिर कुछ कर सकती। अब्बा का काम डूबने लगा। इन्हें नुकसान होने लगा। हमारे हालात बदलने लगे। कर्जा चढ़ गया। अब्बू ने फ़ौरन मेरी शादी करवा दी। मैं तो अपने घर में खुश हूँ, मगर अम्मी और अब्बू के साथ से दादी की दुआओं का साया उठ चुका है। अब्बू हर वक्त परेशान रहते हैं, नफसियाती मरीज़ बनते जा रहे हैं। हर गुनाह की सज़ा दुनिया पर तो नहीं मिलती, कुछ का बदला बरोज़ महशर भी महफूज रहता है।